دیا گیا اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے میرے مولا میری امت میں سے یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے دنیا میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور جس کی شکایت میدان محشر میں میدان قیامت میں اللہ کے رسول کر دے اس کے لیے کوئی آسرا نہیں, کوئی مقام نہیں ہے, اللہ سے بھاگنے کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے جا کر کے اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کے بھاگ لیا جائے اور چھپ جائے. بڑی سخت اور انتہائی شدت کا وقت ہوگا اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس نے ہماری سفارش فرمائے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت اگر کرتے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانا ہو. اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے. نمبر ایک, یہ قرآن مجید کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے. اسے اگر نہیں آتا ہے پڑھنا کسی کو تو سیکھا جائے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں تو قرآن مجید نہیں آتا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی, سیکھا جا سکتا ہے. جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں اور جن کو آتا ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور جن کے پاس دونوں ہیں, پڑھنا بھی آتا ہے صحیح آتا ہے, وہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے. اور دوسری چیز قرآن مجید کے حوالے سے دوسرا حق یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کی بھی عطا کی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کم سے کم ان صورتوں کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں جن صورتوں کو ہم روزانہ پنج وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں. آخر کی 10 صورتیں سورہ فاتحہ اور جو صورتیں ہمیں یاد ہیں ان کا ترجمہ ہم یاد کر لیں تاکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کر رہے ہوں تو ہمیں لطف آئے, ہمیں پتہ لگے کہ ہم قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارا پروردگار ہم سے کیا مطالبہ فرماتا ہے. ایک حدیث بات میں آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صبح کرے اور وہ صبح کو قرآن مجید سیکھے, اللہ اسے قرآن مجید سیکھنے کی برکت سے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 رکعت کتنی دیر پڑھ جائے گی اور اس میں پڑھنے کی کتنی خامیاں. اور اگر کوئی انسان قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صبح کرے تو اللہ اسے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آپ کے کریم نے فرمایا قرآن مجید کا علم حاصل کرے, تدبر اور تفکر کرے تو اللہ سے 2000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات, یہ رات شب قدر کی رات ہے. اس مبارک رات میں ہر انسان کی فطرت اور طبیعت الگ الگ ہے. کوئی بری رات آسانی سے جا سکتا ہے, کوئی تھوڑی دیر تک جا سکتا ہے, کوئی لمبی رات جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہمیں 2-3 باتیں اس بری رات میں اور تاپ راتوں میں خیال رکھنی ہے. نمبر 1, سب سے پہلے جب ان تاپ راتوں کو ہم پائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور مزید اس کے بعد بھی رات آنے والی ہے, اس رات میں اور مزید اسی رات میں ہم سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں اگر ہم سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں. کم سے کم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت ضرور کریں بستر پر لیٹنے سے پہلے. اور اس کے علاوہ اگر ہم سے کچھ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں تو کچھ نوافل پڑھیں. اور اگر کسی کو تلاوت کرنی نہیں آتی, نوافل ادا کرنے کا اس کا اگر ارادہ یا من نہیں ہے, حقاقت ہے نہیں آتی ہے, تو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی ضرور مانگیں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لی اور ہماری توبہ قبول ہو گئی تو صبح انشاءاللہ اس حال میں ہوگی ایسے جیسے جب اپنی معافی سے آج ہی کرتا ہو ہمارا کوئی گناہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے, اللہ سے استغفار کرے اور مستقبل میں گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ پروردگار جو ہم کی زندگی گزارے اس میں جو گناہ سے ہوئے اس کی ہم معافی مانگتے ہیں, اور مستقبل کی زندگی میں پروردگار ہم اس سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم مستقبل کی زندگی میں گناہ نہیں کریں. اور ان مبارک راتوں میں ایک آخری حدیث میں سنا دیتا ہوں, آپ کو گفتگو ختم کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں کم سے کم ایک امتی کا, ایک اہل ایمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ تاک راتوں میں شب قدر میں مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے. اگر اس نے یہ 2 نمازیں تاک راتوں میں باجماعت ادا کر لی اور اس نے جو نماز ادا کی ہے, اگر اس نے اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اگر اس نے شب قدر کو پا لیا تو یقیناً وہ شب قدر کا کچھ
لیکن محروم شخص وہ سب بچہ ہے جس نے شب قدر کا کچھ حصہ پا لیا. ہم اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کے سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اتنا ثواب عطا فرمائے کہ جتنا ثواب اس نے ہمیں دینے کا وعدہ فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خود قرآن مجید کی آیات اس بات میں شاہد ہیں کہ اگر کسی شخص کو شب قدر میسر آئی اور اس نے اللہ کی عبادت کر لی تو اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس رات کی برکتوں سے مستقبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کی برکت سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. بالخصوص پروردگار عالم اپنی شریعت میں مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.